یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. اب رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے, اپنی مرضی کی زندگی, نہ, دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی, یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ, ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع لائیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو, باغی بنے رہو, میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو, اللہ کی طرف رجوع لاؤ, اس کے بعد اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے, گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں, انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں کہ یا اللہ غلطی ہوگی. کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے, کوشش تھی, الارم نہیں سن سکا, میں ابھی پڑھتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اس طرح کا تو جو پڑھے ہی نہ, اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بلکہ سب سے زیادہ میں ہی نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے. لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. علم ہے اس کے پاس, لیکن اس کی حکمت ہے, ڈیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے. اور اگلی آیت, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب, یہ اللہ کہہ رہا ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو کہ گناہ کرتا ہے, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے. یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے, کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے. یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ تو دیکھ لیں, یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے. آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ. وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں,
ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں. اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اینا نہ ہو جائے، کام نہ پا دے. ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا. اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی ہے، جنت بنا لینا. پریکٹیکل چیک کر لیں. اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے. آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر نہیں. اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے. اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو ہم نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہوں. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے.